عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا
فخور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو گزشتہ جمعے دے اندر میں وہ چاند عمل اور چاند لوگ دسے آن جنہ دے نال میرا سونا رب محبت کر دے پیار کر دے پسند کر دے تے اس جمعے دے اندر میں چاندو عمل اور لوگ دسنا چاہنا کہ جنہ تو سونا رب نفرت کر دے جدو سونا رب بندے نال محبت کر دے میرا سونا اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نو بلاندے نے تے فرماندے نے اے جبرائیل سارے فرشتیاں دے اندر اعلان کر دے اور او زمین تے منادی کر دے کہ میں فلاں بندے نال محبت کرنا اور سونا رب بھی محبت کر دے سارے فرشتے بھی محبت کر دینے اے زمین واڑیو تسی بھی اس بندے نال محبت اور پیار کر دے تے جس بندے تو سونا رب نفرت کر دے ایویں حضرت جبریل علیہ السلام نو بلاندے نے تے فرماندے نے اے جبرائیل فرشتے چل زمین تے بھی اعلان کر دے کہ اے فلاں بندے تو میں نفرت کرنا رب بھی نفرت کردا ہے جبرائیل بھی نفرت کردا ہے فرشتے بھی نفرت کردے نے اے زمین واڑیو تسی بھی اس بندے تو نفرت کیتی کر پیارے بھائی کو رب زمین و اسمان دا مالک ہے رب زمین و اسمان دا خالق ہے جن دی ہر وقت سانو محبت اور پیار دی ضرورت ہے اگر میرا سونا رب تیرے تو نفرت کرنے لگ پائے دس تو کتنا بد نصیب بندہ ہوئے گا پیارے بھائیوں میں دعا کرنا کہ اللہ پاک ایسے گناہاں تو بچاوے اور ایسے بندے نا شمار ہوئے جنہ تو رب نفرت کر دینے اللہ منو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ
سانو سب نو اندے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی سبحان اللہ پڑھو، میں قرآن پڑھا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تعتدوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. میرا سونا رب قرآن پاک دگر فرما رہے ہیں، اللہ رحمان و رحیم جبار کا حال سونا رب فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں میرے رستے دے اندر جہاد کرو، کافران دے نال تسے لڑائی کرو، اور لڑائی دے اندر زیادتی کسے تے نہیں کرنی ہے. اگر زیادتی تیرے کڑو ہو جائے گی، حالانکہ لڑائی ہو رہی ہے، مد مقابل تے مشرکین نے، مد مقابل تے یہودی نے، مد مقابل تے اسلام تے سونے رب دے دشمن نے. اگر تسی جہاد بھی کرنا ہے تے جہاد اندر زیادتی نہیں کرنی ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین. جڑے بندے زیادتی کر دینے، جڑے بندے حد تو تجاوز کر دینے، جڑے بندے حداں بنائیاں ہویاں نو کراس کر دینے، تے جڑے بندے زیادتی کر دینے، اللہ پاک فرما رہے نے میں انہاں بندیاں تو نفرت کرنا، میں انہاں بندیاں نو پسند نہیں کردا، میں انہاں بندیاں دے نال محبت نہیں کرنا. قرآن دے قرآن مقام آگے واللہ لا يحب الظالمین. قرآن دے دوسرے مقام دے اندر میرا سونا رب فرما رہے ہے کہ میں ظالم لوگاں دے نال محبت نہیں کرنا. ہن ظالم بندہ کیڑا ہے، ظلم کرن والا کیڑا ہے؟ ظلم بڑے طریقیاں دے نال ہوندا ہے. کسے نو ہاتھ دے نال چڈ مار دینی ہے، اینو بھی ظلم آندے نے. کسے نو زبان دے نال اذیت دینی ہے، اینو بھی ظلم آندے نے. کسے تے تبرہ بازی کرنی ہے، اینو بھی ظلم آندے نے. کسے تے زیادتی کرنی ہے، اینو بھی ظلم آندے نے. کسے دی زمین تے قبضہ کرنا ہے، اینو بھی ظلم آندے نے. کسے تے کوئی معاملہ بھی کرنا ہے، او ہاتھ نال ہوے یا زبان نال ہوے یا کسے بھی طریقے دے نال ہوے، اینو ظلم آندے نے. اگر تو ظلم کرے گا، کسے بڑے تے ظلم کرے گا یا چھوٹے تے ظلم کرے گا یا رشتہ داراں تے ظلم کرے گا یا اپنیاں تے ظلم کرے گا یا بیگانیاں تے ظلم کرے گا، میرا سونا رب فرمائے گا اگر تو ظلم کر لیا تے میں تیرے تو نفرت شروع کر دیواں گا، میں تیرے نال محبت نہیں کراں گا. آخر صحیح بخاری دیاں 4 روایتاں تیرے سامنے رکھا. او پھول تیری جوڑی دے پاواں، او موتی تیری جوڑی دے پاواں، او ہیرے جواہرات تینوں دیواں جڑے سونے نبی دی زبان چوں نکلے نے. میرا سونا ہے بھی سونا تے گلاں بھی سونیاں نے، آپ بھی اللہ تے گلاں بھی اللہ نے، آپ بھی عظیم ہے تے گلاں بھی عظیم نے. صحیح بخاری دی پہلی روایت تو سن لو. میرے سونے نبی نے فرمایا ایک مسلمان واسطے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی تے ظلم کرے اور نہ ظلم ہون دے. گلاں دو آئیاں نے، نہ ظلم کرے تے نہ ظلم ہون دے، نہ خود مارے نہ کسے نو مارن دے، نہ خود گال کڈے نہ کسے نو گال کڈن دے. لیکن ایتھے دا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے. اسی خود ظلم کرنے آئے، لوگاں دا دفاع کیویں
کیویں کرنا ہے اسی خود دھکے مارنے ہیں لوگوں کا دفاع کیویں کرنا ہے اسی خود چنڈا مارنے ہیں لوگوں کو روکنا کیویں ہے اسی خود گالیاں کھڑنے ہیں لوگوں کو کیویں روکنا ہے حالانکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ظلم کرے گا مسلمان ان دے واسطے جائز نہیں ہے کسے مسلمان بھائی تے ظلم کرے تے نہ ظلم ہون دے ہائے میرے پیارے بھائیوں دوسری دلیل سن لو بڑی توجہ دے نال سن لو بڑے انہماک دے نال سن لو بڑے غور دے نال سن لو اگر اے روے تو اپنے ذہن دے اندر بٹھا لے گا کبھی بھی کسے تے تو ظلم نہیں کرے گا کبھی بھی کسے تے تو زیادتی نہیں کرے گا اے بھی صحیح بخاری دے اندر میں موجود ہے میرے سونے نبی نے فرمایا کسے بندے واسطے جائز نہیں ہے کسے دوسرے مسلمان دی عزت یا کسے بھی لحاظ دے نال یا کسے بھی طریقے دے نال بندے تے ظلم کرے ہاں میرے پیارے بھائیوں اگر تیرے کو ظلم ہو گیا بندے نال اگر تیرے کو زیادتی ہو گئی ہے بندے نال اگر تینوں تھپڑ مار بیٹھا کسے نو بغیر گناہ تو اس بندے کو جا کے معافی مانگ لے اے بھائی جان میں تینوں تھپڑ مارے آئے میرے ہاتھ نے تیرے تے ظلم کیتا ہے یا میری زبان نے تیرے تے ظلم کیتا ہے یا میں تے عزت نو خراب کیتا ہے اے بھائی جان میں تیرے کول آ گیا مینوں معاف کر دے میں معافی مانگنا چاہنا میرے سونے نے فرمایا اگر بندہ ظلم کر بیٹھا ہے اس بندے کو معافی مانگ لے ہاں اس وقت آمن تو پہلے پہلے معافی مانگ لے جدو نہ دینار کام آئے گا نہ درم کام آئے گا نہ پیسے کمان گے نہ سفارش کام آئے گی نہ طاقت کام آئے گی نہ چتراہٹ کام آئے گی اس وقت آمن تو پہلے پہلے بندہ معافی مانگ لے جدو رشوت پیسیاں دے نال دتی نہیں جائے گی بلکہ ہوتے ہوئے گا کہ آ جائے گا کہ بندہ اللہ فرمائے گا بندے آ میرے جنت دے اندر چلا جا بندے آ دی ایک لمبی قطار لگ جائے گی بندے آ دی ایک لمبی لین لگ جائے گی آکھن گے اللہ آخرت برپا کس واسطے کیتی ہے کہ عدل و انصاف کرنا ہے اللہ اسی دنیا تے بھی ظلم سائے نے اسی دنیا تے بھی عزیتاں برداشت کیتیاں نے اسی دنیا تے بھی تکلیفاں لیاں نے اللہ ہن عدل و انصاف دا ٹائم آیا جس بندے نو جنت وچ داخل کردا پیا ہے اللہ اس بندے نے میری عزت نو لیلام کیتا سی اس بندے نے میرے تے ظلم کیتا سی اس بندے نے مینوں چھڑ ماری آئی اس بندے نے میرے تے زیادتی کیتی ہے اللہ کہے گا واپس آ جا اینا بندیاں دے بدلے دے لا جب تک بدلہ نہیں دے گا اتنی دیر تک جنت وچ داخلہ نہیں آئے گا جب تک بدلہ نہیں دے گا جنت وچ داخلہ نہیں ہوئے گا جب تک بدلہ نہیں دے گا ہائے میرے پیارے بھائیوں لیکن اوتھے جدو بندہ آ جائے گا اوتھے چنڈا نہیں ماریاں جان گیا اوتھے پیسے نہیں لے جان گے بلکہ میرا سونا رب فرمائے گا اے بندے تو انہاں تے ظلم کیتا ہے جیڑیاں تو نیکیاں کمائیاں نے نیکیاں انہاں نو دے انہاں تے ظلم کردا ہے جڑیاں نمازاں پڑھدا ہے جڑے اذکار کردا ہے جڑیاں تہجداں پڑھدا ہے جڑیاں زکاتاں دیندا ہے جڑے صدقے کردا ہے جڑیاں حج کردا ہے جتنیاں بھی نیکیاں کیتیاں نے اپنے ظلم دی وجہ دے نال ساریاں نیکیاں انہاں بندیاں نو دے جدوں نیکیاں مک جان گیا یا کچھ ایسے لوگ آن گے جنہاں کو دیکھیاں نہیں ہون گیا گناہ ہی گناہ ہون گے اللہ فرمائے گا تیرے کو نیکی نہیں ہے اگر نیکی ہوندی انہاں بندیاں نو نیکی دینی ہے ہن تیرے کو نیکی نہیں ہے انہاں بندیاں دے گناہ تیرے تے پا دتے جان گے آیا نیکیاں دے پہاڑ لے کے آیا نیکیاں دے مار لے کے آیا نیکیاں دے ڈھیر لے کے لیکن ہاں اگر ظلم کر لے ساریاں نیکیاں تباہ ہو جان گیا تیرا داخلہ جہنم ہو جائے گا کرو ظلم غریب لوگاں تے کرو ظلم لوگاں تے کرو زیادتی تینوں اپنی طاقت مان ہے تو جاندہ نہیں ہے مینوں
جی میں دل کرنا ہے بندے لئی جانا دا تے بندوقہ وکھا کے زمینہ تے قبضے کر لینا ہے ان دی عزت نو نیلام کر دینا ہے آخر ایک اور حدیث بخاری دی سن لو آجڑے نجائز قبضے کر دینے زمینہ تے اے بھی ایک بات بڑا ظلم ہے ظلم سن لو کیڑا بڑا ظلم ہے میرا سونے نبی نے فرمایا جہڑا بندہ کسے بندے دی زمین تے ناجائز قبضہ جما لے گا کل جدو قیامت دن آئے گا اوتھے تیری بندوق نہیں چلے گی اوتھے تیرے روب نہیں چلن گے اوتھے تیری طاقت نہیں چلے گی اوتھے تیرا ٹور نہیں چلے گا کیونکہ شہنشاہ دا شہنشاہ خدا آ گیا عدالت لا لئی ہے کچہری لا لئی ہے انصاف اپنے کرنا ہے اللہ کے گاہ جڑا بند ہے دنیا تے لوگوں دی زمینہ تے قبضہ کرتا رہے ستے زمینہ کرید کے اندے گڑے دے اندر توک بڑھا کے ڈال دیا ستے زمینہ نو کرید کے توک بنا کے گڑے دے اندر ڈال دیتا گیا پرانے وقتاں دے اندر بہت بڑی سزا ہوندی توکے ہوندا انج ہاتھ بھی اتے ہوندے گردن دے وچ اودو پا دیتا جاندا تے اودو ہاتھ یہ توک ہوندا ہے تے ستے زمینہ وزن کتنا ہوئے کسے ایک گڑھ تے قبضہ کیتا ہے نا ایک گڑھ تے ستے زمینہ ہی کرے دیاں جان نا 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 اے میں پیڑا دی زمینہ تے بھی قبضے کر لیندے ہو غریب دی زمینہ تے قبضے کر لیندے ہو اے دنیا ہے ایک وقت آئے گا اگر پوری دنیا بھی تو اپنے نام کرا لے موڑے بھی تیری زندگی نہیں بچے گی موڑے بھی زمینہ تینوں موتوں نہیں بچان گیا سکندر اعظم ہے سکندر ہے پوری دنیا تے حکمرانی کرنا رہے آدھا جدو میں فوت ہوا میرے چار پائی تو کبن تو ہاتھ پیر کر دی میں لوگوں نے میں بھی کھانا چلنا میں پوری دنیا تے حکمرانی کرنا رہا آج جدو موت آئی ہے تے ہاتھ موت خالی جا رہا ایک قبضے تو لڑے تے وچوں اولاد کھا رہی ہے تیرے زمینہ تو انہا تیرے جڑے گناہ تو کمائے ہوئے کھا ہو رہی ہے فیدہ ہو لے رہی ہے قبر تے حشرج کل نو تو پکڑے آ جائے گا یہ موت آ جائے گی ہر شے ختم ہو جائے گی تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے بے وفا دنیا پہ مت کرے اعتبار بے وفا دنیا پہ مت کرے اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار یاد رکھ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے موت آئی پہلواں بھی چل دیے موت آئی پہلواں بھی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دبا دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا حسین تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا فعہدہ تیرا کچھ نہ کمائے گا سرمایہ تیرا تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جیتنے دنیا سکندر
اندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہلہاتے کھیت ہو گئے سب ویرا، خوش نما باغات کو ہے سب بقا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، آئے رسائل، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، تو میرے اندر اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لے کے آئے گا، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، اے تیری حقیقت، اے تیری پوری زندگی ہے کی کریں گا، بچپنا جوانی بڑھاپا قبر، زندگی دے تین سٹیپ نے، انہاں تینہ سٹیپ نے ظلم کر لا یا لوگاں دے دل راضی کر لا، ہاں اگر کسی دی زمین دے قبضہ کر لو گے، ستے زمینہ دے توک، رب تینوں جناب تیرے گھر دے اندر پا دے گا، آگر سونے نبی دے ایک یار دے نار تیری ملاقات کراوا، جیڑا یار بڑا آلہ یار ہے، جیڑا یار بڑا سونا یار ہے، جیڑا یار بڑا پیارا یار ہے، اتنا پیارا یار ہے کہ مدینے دے اندر بے کے صلاح کر جائے اللہ دے جبریل، ایسا یار دے الفاظ نقل کر کے لے میں قرآن بنانا ہے، اس یار دیاں بولیاں لے کے مشورہ لے کے میں قرآن بنانا ہے، ہائے ہائے یار جندہ نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا غلام جندہ نام ہنی ہے، ہنی غلام دا نام ہے ہنی، انہوں ایک چراغا سرکاری چراغا ہے جن دے اندر سرکاری مال ڈنگر چر دے آن لوگ آدھے، سرکاری چراغا ہے تے سرکاری چراغا دا اپنے ہنی نامی غلام نو اندہ حاکم بڑھا دیتا ہے، تے تین گلہ کی دیاں نے، تین گلہ وڈا بھرا کاروبار ٹوریا، نکا بھرا دکان چلاندہ ہے، تے وڈے بھرانو ایمیں دے نصیحتہ کرنیا چاہی دینا، بیٹا اخلاق دلابا کوئی کام نہیں، تے سونے عمر نے تین نصیحتہ کی دیاں نے، اے میرا غلام کسے مسلمان بھائی دے اپنے ہاتھوں نہ اٹھاوی، بھاوے تینوں حاکم بنا دیتا ہے لیکن کسے مسلمان بھائی دے اپنا ہاتھ نہ اٹھاوی، تو ہی وصیت کیتی ہے کسے مسلمان بھائی دے ظلم تو نہ کری، تو ہی وصیت کیتی ہے اگر تو دل دے اندر وصیت نصیحت بات بات جملہ پہ دل دے اندر بٹھا لے گا تیری زندگی سور جائے گی، فرمایا اے غلام مسلمان دی بد دعا کبھی بھی نہ لوی، مسلمان دی بد دعا کبھی نہ لوی، وہ پتہ سی انہاں نو جڑا مظلوم بندہ ہے ان دی بد دعا سدھی ڈائریکٹ رب کو پہنچ جاندی ہے، تے اللہ پھر بدلے خود لیندا ہے، جڑا خاموش ہو جاندا ہے نا اللہ آندہ تو صبر کر لے آئے بدلے میں لواں گا، تے مڑ جی میں رب بدلے لیندا ہے تینوں اندازہ ہی نہیں ہے، ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں، اس واسطے آج تو بعد کسے تے ظلم ظلم زمین تے قبضہ، چانڈ مارنی، گال دینی، برا بھلا کہنا،
او بھاویں جیڈا بھی غریب ہے کچھ نہیں آکھنا اج تینوں غصہ آندا تے غریباں تے آندا غریب نال کوئی معاملہ ہو جاوے تے انہوں سلام بھی نہیں لینا امیر نہ لڑائی ہو جاوے تو خود صلح کر لینا آندا کوئی گل نہیں میں صبر دا دامن پکڑیا ہویا ہے صبر دا پتہ تا لگے جو غریب دے نال تے تو زیادتی ہو گئی ہے خود جاوے دروازے تے بھائی میرے کو غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر تاں تیرا صبر مننا تاں تیرا حوصلہ مننا ہائے 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 او کائنات دے تاجدار 14 طبقاں دے سردار محمد رسول اللہ جو جڑو کھڑے ہو گیا ممبر تے اے صحابہ تواڈے اندر زندگی گزاری ہے کسے تے ظلم کیتا تے محمد کو بدلے لے لو کل قیامت والے دن بدلہ نہیں دیتا جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے بیٹھے فرمایا او میرے صحابہ عثمان نے تواڈے اندر زندگی گزاری ہے اگر کسی تے زیادتی ہو گئی ہے آج عثمان کو بدلہ لے لو ایک بچہ اٹھیا آندا چاچو عثمان اے حکمران ہو تو پڑھو صحابہ کرام دی زندگی تو کھو کتھا گیا آندا چاچو عثمان ایک دن میں بازار اندر آ رہا سی تسا میرا تھوڑا جہا کن مروڑیا سی مینوں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے آج میں بدلہ لینا چلا اور صحابہ پریشان ہو گئے سارے روڑے پہلے ایتا ہون سمان جنہیں اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے لیکن مدینے دے اندر خون خرابہ نہیں ہون دیتا ہے ایتا ہون سمان جنہیں کبھی کسی تے زیادتی کیتی نہیں ہے ایتا ہون سمان جنہیں کبھی کسی تے ظلم کیتا نہیں ہے عثمان میرے سے آپا اینو غصے دے نال نہ ویکھو اج ایتھے بدلہ دے دیواں گا کل قیامت والے دن چھٹکارا پا جاواں گا ممبر تو نیچے اترے نے عثمان بیٹھ گئے نے چھوٹے بچے نے کل نو مروڑا دیتا ہے تے عثمان غصے نہیں آئے نے ہائے ہائے گل بڑی ویکھن والی ہے حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کیتی ہے تے حضرت عثمان نے اس تو بھی زیادہ کیتی انہاں دی زندگی دے اندر بھی بڑیاں فتوحات اور انہاں دے دور حکومت دے اندر ہوئیاں اگر عثمان ایڈا بڑا حکمران اج پھینڈ دا نمبردار فوت ہو مل گیا میں کر دے کر دا سربراہ میں کر دے نا 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 اگر ایو بات ظلم نہیں کرنا جانا تے گلے بڑی دودھ نکل جائے گی پھر ہو ایسا بندہ سن لو دوسرا بندہ سن لو جن دے نال میرا سونا رب نفرت کردا ہے انکو یحب المستکبرین اللہ دا جڑا بندہ تکبر کرن والا ہے جڑا بندہ متکبر ہے جڑا بندہ تکبر کردا ہے اللہ دا میں اس بندے تو نفرت کرنا کیوں تکبر تو رب دی نشانی ہونی چاہیے جڑا زمین و آسمان دا مالک ہے جڑا دریا تے ندیاں دا مالک ہے جڑا ستے زمیناں تے ستے آسماناں دا مالک ہے کون کہہ دے زمین و آسمان دا نظام درم برم کر دے تکبر ججدا ہے تے سونے رب نو ججدا ہے اللہ دا تکبر میری چادر ہے تو میری چادر کو پھڑدا پے میں تیرے نال محبت نہیں کرنی بلکہ میں تیرے تو نفرت کرنی ہے ہائے ہائے تے اللہ 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ہے تے ماں دے پیار دا تا پتہ ہے نا جنہاں نے ملے ہے ماں کیڈا پیار کر دی ہے تے رب 70 ماواں نالوں تے ایڈا پیار کرن والا رب تیرے تو نفرت کر لوے تے کیڈا بڑا گناہ اور تکبر کرے تے رب دی ذات کرے تو اپنے ساواں دا بھی مالک نہیں ہے اور تو اپنے ساواں دا بھی مالک نہیں ہے تکبر کس چیز دا غرور کس چیز دا گمان کس چیز دا بدبو دار لطف تو تینوں رب نے تیری پرہیز کی ہے تینوں تکبر کہنا ہے آدھا مینوں
اونٹی جتنی جسامت ہے تے بندیاں دے پیراں دے تھلے ہوندا پھرنا ہے آئے تیرا علاج ہے تکبر کے شے قرآن دا ہے اور مقام سن ہائے 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 وَلَا تُصَيْرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ سونے رب فرما رہے ہیں جب لوگوں دے نال گل بات کرو گل بات گفتگو لوگوں دے نال جب گل بات کرو تے لوگوں تو اپنے منہ نو نہ پھیرو لوگوں تو منہ اپنا لوگوں تو منہ نہ پھیرو اور زمین تے آکڑ کے نہ چلو آکڑ کے اگر بندہ زمین دے چلے گا اللہ کے گئے بندہ تکبر کرتا پہ تے تکبر والے کرن دے نال میں سونا رب اس بندے نال محبت نہیں کرتا تکبر نہیں آ جڑی شلوار ٹخنیاں تو تھلے ہوندی ہے یہ تکبر دی علامت ہے بندہ آندا نا کرونا وائرس ہومن دیاں چند علامتاں نے وہ علامتاں ہومن تے کرونا ہے ہن بندہ آکھے میں شلوار ٹخنیاں تو نیچے تکبر دی وجہ نال نہیں رکھدا میں تا اونج خوبصورتی مگر رکھنا نہیں علامت دی تکبر دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھنا ہے ہی تکبر تے جڑا شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھدا ہے تکبر کردا تو اندی سزا سن لو صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے میرے سونے نبی نے فرمایا گل بڑی غور نہ سننی حدیث بڑی پیاری ایک بندہ تکبر دی وجہ دے نال اپنی جڑی تہ بند لنگی بھی آنے آئے چادر بھی آنے آئے تہبند بھی آنے آئے پٹو بھی آنے آئے مختلف ہر علاقیاں دے اندر نام نے جڑا بندہ اپنی شلوار ہوئے بھاویں دھوتی ہوئے بھاویں تہبند ہوئے بھاویں پینٹ ہوئے بھاویں پجامہ ہوئے ہاں مرد ہوئے عورت واسطے نہیں جائز ہے کہ شلوار ٹخنیاں تو اونچی رکھے جڑا بندہ شلوار ٹخنیاں تو نیچے کرے گا یہ تکبر ہی ایک علامت ہے ایک بندے نے تکبر دے نال اپنی دھوتی شلوار ٹخنیاں تو نیچے کر لئیے اپنی تہ بند ٹخنیاں تو نیچے کر لئیے تے اللہ نے زمین پھاڑی ہے تے زمین اندر دھنسا دیتا ہے قیامت تک کرنا اپنے تکبر کر دی وجہ دے نال زمین اندر ہی دھنستا چلا جائے گا تہ باندوں نے تکبر دی وجہ نال تھلے سٹی تہ باند زمین پھٹی بندہ غرق ہو گئے اور قیامت تک غرق ہی ہوندا جائے قیامت تو بعد نمی سزا اور شلوار ٹخنیاں تو نیچے رکھا نہ رہو محبت بینوں نبی نال بڑی ہے لیکن شلوار بھی ٹخنیاں تو اونچی نہیں ہو سکی پیار نبی نال بڑا ہے شلوار بھی ٹخنیاں تو اونچی نہ ہو سکی اللہ دے نے اگر بندہ میرے تے قسم پا دے تے اندی قسم نو میں پورا کر دیواں گا ہائے ہائے تے جڑے جہنم جاون والے دوزخی لوگاں نے متعلق نہ دس دیوا ہاں دس دیو ہر بدخو سنو جہنمی لوگاں دیاں نشانیاں ہر بدخو بندہ بھاری جسم والا بندہ تکبر کرن والا بندہ اتنے بندیاں نو اللہ جہنمی بنا دے گا بدخو بھاری جسم والا تے تکبر کرن ایک اور سونے نبی دا فرمان سن لو میرے سونے نے فرمایا میرے نزدیک دنیا دے سب تو زیادہ محبوب نبی نو محبوب اور قیامت والے دن سب تو زیادہ
میرے قریب بندہ بیٹھا ہوئے گا جیسے بندے دا اخلاق چنگا ہوئے گا۔ نبی دے نیڑے بانا چاہندے ہو زبان نو جندرے لا لو، تالے لا لو، دنیا تے محبوب تے آخرت نو نبی دے قریب تے ہاں میرے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ جڑا میرے تو دور بندہ گئے گا جیسے بندے تو میں نفرت کرا گا بلا احتیاط بولا نالا جدو گلا شروع کر دینا تہذیب دے تمیز دا دائرہ ہی نہیں رہ جانا بلا احتیاط بغیر سوچے سمجھے گلا ماری جانا ہے زبان داراج تکبر کرنا بندہ ایسے بندے تو میرے سونے نبی بھی نفرت کر دینے کل قیامت آئے دلے بندہ میرے نبی تو دور رہے گا۔ میرے سونے نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی شلوار ٹکھنیاں تو نیچے رکھے گا کل قیامت والے دن میں اس بندے نو نظر رحمت دے نال نہیں ویکھاں گا، تو رحمت تو علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ بنی اسرائیل دا کا بندہ ہے اللہ نے 500 سال زندگی دیتی ہے، 500 سال رحمت دی لوڑ ہے، اے دسنا چاہنا 500 سال نیکیاں کرتا رہا کبھی اس بندے نے گناہ نہیں کیتا ہے، اللہ کہے گا میرے فریضے سے بندے نو جنت داخل کر دے آکے گا 500 سال زندگی دیتی آیا اللہ نیکیاں کرتا رہا حجے بھی رحمت دلو ہے اللہ نے واپس لے گیا ان دی آنکھ نکالو آنکھ نکال لی جائے گی ایک ترازو دے پلے دے اندر ان دی آنکھ ڈالی جائے گی دوسرا ترازو دے پلے دے اندر 500 سال دی نیکیاں ڈالیاں جان گیا جب ترازو اٹھایا جائے گا تے آنکھ دا پلہ بھاری ہو جائے گا، آنکھ دا پلہ بھاری اللہ کہے گا چلو انہوں جہنم میں داخل کرو یہ تا میری ایک آنکھ دا حق ادا تے شکریہ ادا نہیں کر سکیا، آکھے گا اللہ رحمت نالی داخل کر تو تے نظر رحمت نہ پئی تھے جنت جی میں جاؤ گے تے نظر رحمت انت نہیں ہوگی کدی رب نے موقع دیتا تے صرف بندے دساں گا جڑے کل قیامت والے دن رب دی رحمت دی نظر تو محروم ہو جان گے۔ اللہ سانو ایسے گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے جنہ تو میرے سونے نبی اور سونا رب نفرت کر جائے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔